اگر کوئی آدمی قرآن سے مسئلہ نکالنے لگے، حدیث سے مسئلہ نکالنے لگے، کتابوں میں ہمارے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، حنفیوں کی مسجد میں ایک غیر مقلد آئے، جماعت ہو رہی تھی تو وہ صاحب بھی آئے، حنفی صاحب جماعت کے اندر شریک ہو گئے، اور غیر مقلد صاحب اکیلے کھڑے ہو کر الگ سے نماز پڑھنے لگے۔ جماعت ہو گئی تو انہوں نے یہ سمجھا شاید حنفیوں کے پیچھے غیر مقلد نماز نہیں پڑھے گا، جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا۔ کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب جماعت ہو رہی تھی تو آپ جماعت میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ جو لوگ ائمہ کے فقہ کو چھوڑ کر خود مجتہد بن بیٹھتے ہیں، خود استنباط کرنے بیٹھتے ہیں، ان کا اجتہاد کس پائے کو پہنچائے؟ ہمارے مجتہدین نے کچھ مسائل بیان کیے تو ان کو شرمگاہ نظر آئی، ان کو منی نظر آئی، ان کو حرام کے بچے نظر آئے، اور خود مسئلہ بیان کیا۔ سبحان اللہ، کیا مجتہد ہے غیر مقلدوں میں دیکھیے۔ تو کہا گیا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ نہیں، میں فقہ کو نہیں مانتا، میں امام کو نہیں مانتا، میں مجتہد کو نہیں مانتا، اللہ کا کلام ہے، میں اس کلام سے مسئلہ نکالتا ہوں۔ حنفی عالم پریشان ہو گیا کہ اس میں کون سا مسئلہ ہے، جماعت ہو رہی ہے اور صاحب الگ نماز پڑھیں۔ کہا اللہ نے کلام میں نہیں کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو شامل ہو سکتے ہو، امام تو سجدے میں تھا، تحیات میں تھا، اس لیے میں شامل نہیں ہوا۔ اچھا صاحب امام رکوع میں نہیں تھا اور جو ہے آپ شامل نہیں ہوئے، لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ تم الگ سے جا کر اسی مسجد میں نماز پڑھو، تو کہا ان الصلاۃ تنہا، کہ نماز جو ہے تنہا پڑھو، کلام پاک میں اللہ نے کہا۔ تو یہ ہے خود اجتہاد جب کرتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں۔